الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا اما بعد. آج جو ادارے کی جانب سے ٹاپک دیا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ اور حساس ٹاپک ہے. ادارے کی طرف سے یہ ٹاپک چوز کیا گیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم طبقے کے لیے یہ ٹاپک بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اللہ رب العالمین کے عرش کا مقام، اس کا مرتبہ، عرش کے اوصاف اور عرش سے متعلق اسلامی فرقوں کا عقیدہ کیا ہے، یہ عقیدے کی کتابوں کا ایک بہت ہی انٹلیکچوئل ٹاپک ہے جس میں قدیم زمانے میں بہت سارے فرقے اور جماعتیں اسی ایک ٹاپک کی بنیاد پر وجود میں آئے. آج تو سمجھو ہمارے زمانے میں چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لوگ لڑتے ہیں، لیکن یہ جو مسئلہ ہے عرش پہ اللہ رب العالمین کے مستوی ہونے کا مسئلہ، یہ قدیم زمانے سے لے کر اب تک لوگوں نے اس پر بہت ساری اچھی اور بری باتیں لکھی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے اپنے عقل کا استعمال کیا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ اس ٹاپک کے ذریعے سے یہ بتایا جائے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعظیم کیسے کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کا مقام ہمارے دلوں میں کیسا ہے، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین عرش سے فرش والوں پر رحمت کا نزول کیسے فرمائیں گے، اور بذات خود اللہ رب العالمین کے نزول کے تعلق سے شرعی نصوص کیا کہتی ہیں. تو سب سے پہلے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم سب بحیثیت مسلمان عرش پر ایمان رکھتے ہیں. یہ وہ ٹاپک ہے جو خاص اہل علم کا ہے، اور بہت سارے اصطلاحات اس ٹاپک کے دوران ایسے آتے ہیں جن میں آپ کو پہلے سے کوئی بیک گراؤنڈ ہونا ضروری ہے. اگر آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ہے اور آپ اسماء و صفات سے متعلق کچھ اہم مباحث جانتے ہیں تو اس ٹاپک کا آپ کو فائدہ ہوگا. ورنہ بحیثیت آڈینس اس ٹاپک کو سمجھنے کے لیے پہلے آپ کو عقیدے کے بہت سارے ٹرمینالوجیز کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے، جیسے تفویض ہے، تأویل ہے، عرش ہے، عرش کے اطراف میں جن میننگز کا استعمال کیا گیا ہے، اہل لغت کی بعض ڈکشنری کے الفاظ ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس موضوع میں ایسی آتی ہے کہ اچانک آ جائے گی تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ اس پرٹیکولر ٹرمینالوجی کا کیا میننگ ہے. تو اس کی وضاحت ہم لوگ انشاءاللہ نہیں کریں گے، ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے، آپ بعد میں اس کو چیک کر سکتے ہیں. دیکھیے، بحیثیت مسلمان ہم سب یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کا عرش موجود ہے، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 7 مقامات پہ اس موضوع کا ذکر کیا. الرحمن علی العرش استوى 6 مقامات پر آیا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا. قرآن مجید میں 7 مقامات پر عرش پہ مستوی ہونے کا ذکر ہے. اس کے علاوہ اور کئی مقامات ہیں جہاں عرش کا تذکرہ کیا گیا لیکن وہ ارتفاع اور علو کے معنی میں لیا گیا ہے. تو اللہ رب العالمین کا عرش بے شک وجود میں ہے، جیسے آسمان وجود میں ہے، جیسے زمین وجود میں ہے، جیسے جنت وجود میں ہے، جیسے جہنم وجود میں ہے. تو اللہ رب العالمین کا عرش بھی ایگزسٹ ہے. یہ سب سے پہلا نقطہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. اور جب ہم عرش کو ایگزسٹ مانتے ہیں کہ اس کو فرشتے اٹھائے ہیں، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے. دنیا میں اس وقت 4 فرشتوں نے اٹھایا ہے، قیامت کے دن 8 یا 8 گروہ یا 8 صفحے آئے گی اس کی ساری تفصیلات. تو المہم یہ ہے کہ سب سے پہلے جب ہم عرش کو ایگزسٹ مانتے ہیں تو اس کا پہلا میننگ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ رب العالمین کو ہر جگہ مانتے ہیں، ہر جگہ تصور کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز میں
حل ہو چکا ہے وحدت الوجود اور حلول اور اتحاد کا عقیدہ سب سے پہلے اس کی بنیادیں گر جاتی ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ ٹاپک بہت ہی سیریس اور بہت ہی ٹپیکل ٹاپک ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے اسماء و صفات کے قواعد کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ عوامی ٹاپک عموماً نہیں ہوتا، لیکن چونکہ عوام میں بہت سارے لوگ ایسے آ رہے ہیں جو مس گائیڈ کر رہے ہیں اور لوگوں سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے، تو ان کے جواب میں پھر عرش کے ٹاپک کو ذکر کرنا پڑتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو امام شافعی رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے علاوہ امام احمد بن حنبل، امام مالک، اور صحابہ و تابعین و تبع تابعین، اور ان کے علاوہ خاص کر دوسری اور تیسری صدی ہجری میں معتزلہ کے مقابلے میں جو ہمارے ائمہ نے خدمات دی ان کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ علامہ لالکائی رحمہ اللہ نے بعد میں آ کے اس کی توجیہ کی، علامہ سجزی رحمہ اللہ نے، اس کے علاوہ امام دارمی رحمہ اللہ رد علی الجہمیہ، الرد علی البشر المریسی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ تو یہ ٹاپک جیسا کہ میں نے کہا کہ عصر عباسی میں، عباسی حکومت کے دوران بہت ہی زیادہ ہاٹ ٹاپک تھا، اور اسی کے ذریعے سے لوگوں کا اعتقاد معلوم کیا جاتا تھا، اور اسی کے ذریعے سے لوگوں پر بدعتوں کا حکم لگتا تھا۔ تو عرش کا ٹاپک اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ بہت سارے جو ہمارے زمانے میں جو جماعتیں اور گروہ ایجاد ہو رہے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو ہر جگہ مانتے ہیں، اور جہمیہ کے ان اعتقادات کو زندہ کر رہے ہیں جن اعتقادات کی ہمارے معزز ائمہ نے مخالفت کی ہے، اور ان کی مخالفت میں اپنی علمی تفصیلات کا اپنی کتابوں میں اپنے شاگردوں کے ذریعے ذکر فرمایا ہے۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہونا چاہیے کہ عرش کی حقیقت ہے، عرش ایگزسٹ ہے، عرش موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایک صحابی ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں کہ میں ایک دن مغرب کے وقت میں مسجد سے اللہ کے نبی کے ساتھ باہر نکل رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر کیا تم جانتے ہو کہ یہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ تو ابو ذر نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ فَإِنَّهَا تَذْهَبُ حَتَّى تَسْجُدَ تَحْتَ الْعَرْشِ، کہ سورج جو ہے چلا جاتا ہے یہاں تک کہ عرش کے نیچے آتا ہے، اور اللہ رب العالمین کو سورج سجدہ کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن سورج اجازت طلب کرتا ہے کہ طلوع ہو، اللہ رب العالمین کی اجازت اسے ملتی ہے، سورج طلوع ہوتا ہے، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ قیامت کے دن سورج اجازت مانگے گا مگر اسے اجازت نہیں دی جائے گی۔ تو بے شک سورج کے اللہ رب العالمین کے عرش کو سجدہ کرنے کے تعلق سے یہ دلیل اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ بے شک عرش ایگزسٹ ہے، اور جو لوگ عرش کے غلط مفہوم بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد نوا آسمان ہے، جیسا کہ شیعہ لوگوں نے کہا، اور شیعہ میں جو بحری اور آگا خانی ہے وہ الفلک التاسع یا الفلک المستدیر مانتے ہیں، یا راؤنڈ شیپ میں ملکی ویز کے اندر جو یہ سارے ملکی ویز کو جوڑنے کی جو ایک سلسلہ ہوتا ہے اسے وہ لوگ عرش سے تعبیر کرتے ہیں۔ یہ ساری تعبیرات غلط ہے۔ اللہ رب العالمین کا عرش موجود ہے، اور عرش کے پلر ہے، خمبے ہیں، جیسا کہ قرآن نے بھی ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ذکر کیا، اور وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے اطراف میں گھرے ہوئے ہیں۔ تو کسی چیز کے اطراف میں گھیراؤ کب رہا ہوتا ہے؟ جب وہ چیز ایگزسٹ ہو۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ جو ہے شبہ کھڑا کر سکتے ہیں کہ مولانا آپ جو بات بتا رہے ہیں اس کی وجہ سے جو ہے اللہ رب العالمین کو ایک مکان میں مقید کرنا لازم آتا ہے۔ اس کا جواب میں آخر میں دوں گا۔ یہ بہت بڑا شبہ ہے، اور اس کی بنیاد پر بہت سارے لوگ تشبیہ الخالق بالمخلوق میں پڑ جاتے ہیں، اور دنیا کی چیزوں پر اللہ رب العالمین کو قیاس کرنے لگ جاتے ہیں اور گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی کسی صفت کو لیا جائے اور مخلوق کی صفت سے اس کی مشابہت بیان کی جائے۔ اسی گمراہی کی وجہ سے، اسی قیاس اور اسی عقلانیت کی وجہ سے گمراہی پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا جب بھی اسماء و صفات کے تعلق سے خاص طور پہ جب
اسماء و صفات کے تعلق سے گفتگو ہے تو ہمارا یہ اعتقاد ہونا چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین کے اسماء کو اور اس کی صفات کو اس کے ظاہری نص پہ محمول کرتے ہیں، جیسے آیا ہے ویسے مانتے ہیں، کما یلیق بجلالہ سبحانہ و تعالی، جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے لائق و زیبا ہے اسی طریقے پر ہم مانتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ رب العالمین نے یہ ذکر کیا ہے کہ رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، یعنی اللہ رب العالمین رب ہے اور عرش مربوب ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے اور عرش مخلوق ہے۔ یہ الگ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سے عرش ایسی مخلوق ہے جس کے بارے میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے 6 دنوں کی مدت میں جن مخلوقات کو پیدا کیا، عرش اس سے ایکسیپشنل حالت میں ہے، استثنائی شکل میں، اس کی بھی میں انشاءاللہ قریب میں آپ کو وضاحت کروں گا۔ اسی طریقے سے عرش کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ عرش کریم ہے، رب العرش الکریم، اللہ رب العالمین عرش کریم کا رب ہے، تو عرش کی نسبت کریم کی طرف کی گئی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا الذین یحملون العرش ومن حولہ، اور وہ لوگ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کے اطراف میں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سب سے عظیم صفت جو عرش کے تعلق سے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا۔ کیسے مستوی ہوا؟ اس کی کیفیت ہمیں نہ بتائی گئی ہے اور نہ ہی کیفیت سے متعلق کوئی سوال کرنے کی ہمیں اجازت ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ قرآن مجید نازل ہوا۔ قرآن مجید کے نزول کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کسی بھی آیت کے تعلق سے یہ نہیں کہا کہ یہ آیت چونکہ سمجھ میں نہیں آتی اس لیے، چونکہ یہ متشابہ میں سے ہے یا اس کی تعویل کی گنجائش ہے اس لیے اس آیت کی تعویل نہ کی جائے اور اس آیت کو جو ہے قرآن سے حذف کیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا نہیں کیا۔ ہم تک جو قرآن پہنچایا گیا ہے یہ متشابہ اور محکم کا ایک عظیم مجموعہ ہے، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو انسان کے سمجھ کے لیے آسان کی گئی ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ خاص رکھا ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتانے سے منع بھی کیا گیا ہے۔ بلکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چند چیزوں کے بارے میں یہ بیان کیا کہ مجھے اجازت دی گئی کہ میں بیان کروں، اگر اجازت نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسے بیان نہیں کرتے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے حملۃ العرش کی صفت کے سلسلے میں حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکت حملۃ العرش، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ مجھے اجازت دی گئی ہے کہ عرش کے فرشتوں میں سے، یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے واللہ عالم، ہم ان کی تعداد کے سلسلے میں نہیں جانتے۔ ہاں اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، کہ اس دن 8 لوگ اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہوگے۔ تو 8 یہاں پر 8 سے کیا مراد ہے؟ کیا 8 فرشتے مراد ہے؟ بعض صحابہ نے 8 فرشتے کہا ہے، یا 8 فرشتوں کے گروپ مراد ہے اور ایک ایک گروپ میں ہزاروں فرشتے ہیں؟ تو اس طریقے کی تفسیر بھی سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس سلسلے میں وارد ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذن لی ان احدث عن ملک من ملائکت حملۃ العرش، مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں عرش کو اٹھانے والے فرشتوں کے تعلق سے لوگوں کو کچھ بتاؤں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما بین شحمت اذنہ الى عاتقہ مسیرۃ 700 عام، بے شک عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، ان ما بین شحمت اذنہ، کان سے لے کر، کان کے اس کونے سے لے کر گردن کے اس حصے تک
جو فاصلہ ہے وہ 700 سال کا فاصلہ ہے، یعنی اتنی ہیبت اور اتنی زیادہ اللہ رب العالمین کے جلال اور عظمت کا اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان میں سے ایک فرشتے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفت بیان کی کہ 700 سال تک آپ چلتے رہیں مگر فرشتے کے اس جگہ سے اس جگہ تک کا فاصلہ طے نہیں کر پائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو بے شک اللہ رب العالمین کا عرش موجود ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کی بہت ساری صفات قرآن مجید میں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت میں بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے عرش کے تعلق سے، میں انہی ٹاپکس کا یہاں پر ذکر کر رہا ہوں جو عوام الناس کے لیے مفید ہو، ورنہ عرش کا ٹاپک ایسا ہے جو اشاعرہ، ماتریدیہ، معتزلہ کے ردود اور شبہات کے تناظر میں اسے بیان کرنا زیادہ مفید ہوتا ہے، لیکن اس کے لیے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اشاعرہ کا عقیدہ کیا ہے، ماتریدیہ کا عقیدہ کیا ہے، معتزلہ کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ بہت لمبی بحثیں ہیں، اس لیے جو عوام کے لیے مفید چیزیں ہیں میں صرف انہی چیزوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو اب یہاں پر بہت سارے ہمارے بھائی بہن جو ہے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی مخلوق میں سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ کیا عرش سب سے پہلے ہے، یا قلم سب سے پہلے ہے، یا پانی سب سے پہلے ہے؟ آئیے ہم ان تینوں نصوص کا جو ہے جائزہ لیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما خلق اللہ القلم، اللہ رب العالمین نے جو سب سے پہلی مخلوق پیدا کی وہ قلم ہے، فقال له اکتب، تو اسے کہا کہ لکھو، قال ربی وماذا اکتب، تو قلم نے کہا کہ اے رب میں کیا چیز کو لکھوں؟ قال اکتب مقادیر کل شیء حتى تقوم الساعة، تو اللہ رب العالمین نے قلم سے کہا کہ ہر چیز کی تقدیر کو لکھ دو، قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کو لکھ دو۔ چنانچہ اس قلم نے قیامت تک ہونے والی ساری چیزوں کو لکھ دیا۔ چونکہ اس حدیث میں یہ الفاظ آئے ہیں ان اول ما خلق اللہ القلم، تو بعض علماء نے ذکر کیا، ابن جریر الطبری رحمہ اللہ اور ابن الجوزی رحمہ اللہ نے، کہ اس سے مراد یہ ہے کہ قلم جو ہے اس دنیا کی سب سے پہلی مخلوق ہے۔ لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر لوگوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ قلم سے پہلے بھی مخلوق موجود تھی، لیکن قلم کو جب پیدا کیا گیا تو سب سے پہلے قلم سے جس چیز کا مطالبہ کیا گیا وہ تقدیر کے لکھنے کا ہے، تقدیر مبرم کے لکھنے کا ہے، یعنی قلم سے بہت سارے کام لیے گئے لیکن سب سے پہلا مطالبہ قلم سے اس کے وجود میں آنے کے بعد جو کیا گیا وہ تقدیر کے لکھنے کا جو ہے مطالبہ تھا۔ تو یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی یہ جو ہے توجیہ بیان فرمائی ہے۔ اسی طریقے سے بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلی مخلوق پانی ہے، اور انہوں نے ایک حدیث سے استدلال کیا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، البتہ ہے کہ وہ حدیث ضعیف ہے، جس میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ عرش کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العالمین کہاں تھا؟ تو جو ہے اس میں جواب دیا گیا کہ اللہ رب العالمین پانی پر تھا اور اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے پانی پر تھا۔ تو اس میں یہ جو جملہ ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، یہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن اس کے علاوہ حدیث میں جو دوسرے الفاظ ہے وما تحتہ ہوا، پھر ہوا تھی اور ہوا کے نیچے پانی تھا، تو یہ جو الفاظ ہے یہ چونکہ ضعیف ہے، اس لیے سب سے پہلے پانی کا جو وجود ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں انسان کی زندگی کے لیے، جانوروں کی زندگی کے لیے، مخلوق کے وجود کے لیے پانی کا وجود بہت ضروری ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ہم نے پانی ہی سے ہر چیز کو زندہ کیا ہے۔ تو پانی انسانی زندگی کے وجود کا، مخلوقات کے وجود کا سب سے اہم ترین ذریعہ ہے، لیکن کیا یہ اول ترین مخلوق ہے؟ علماء کے اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے، لیکن یہ قول جو ہے مرجوح ہے۔ تیسرا جو قول ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی مخلوق اگر کوئی اس دنیا میں وجود میں آئی تو وہ اللہ رب العالمین کا عرش ہے، اور اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا جاتا ہے جو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ہے کہ كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے
مخلوقات کی تقدیر کو لکھ دیا ہے آسمان اور زمین کے پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، یعنی ہمارے بابا آدم کے وجود میں آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہماری تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا، اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ تو اسی طریقے سے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث میں آتا ہے کان اللہ ولم یکن شیء غیرہ، کہ اللہ رب العالمین موجود تھا اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی چیز موجود نہیں تھی۔ وکان عرشہ علی الماء، اور اللہ رب العالمین کا عرش پانی پر تھا۔ وکتب فی الذکر کل شیء، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کے اندر ہر چیز کو لکھ دیا۔ وخلق السماوات والارض، اور آسمان اور زمین کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ سوال یہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ ہمارے عقل میں یہ چیز نہیں آتی کہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے اگر اس دنیا کو بنایا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کو کس نے بنایا۔ یہ ایسا سوال ہے جس کے علماء کرام نے بہت سارے جواب دیے۔ ایک بہت ہی مختصر سا جواب اس کا یہ ہے کہ بہت سارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن میں پہلے سوال کی کیفیت کو جاننا ضروری ہوتا ہے۔ ہم اور ہمارے علاوہ یہ ساری دنیا جو ہم دیکھتے ہیں ہم سب مخلوق ہے، ہم سب مخلوق ہے، ہم میں سے کوئی بھی خالق نہیں ہے، اور مخلوق کے علاوہ اس کائنات کے اندر صرف ایک ہی خالق ہے اور وہ ہے رب العالمین کی ذات۔ اللہ رب العالمین خالق ہے، اور اللہ رب العالمین کے ماں سوا جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب مخلوق ہے۔ تو ہم جب یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا، اس کا مطلب ہمیں پیدا کس نے کیا؟ خالق نے پیدا کیا۔ تو سوال جو ہے مخلوق کے پیدا ہونے کے سلسلے میں ہوتا ہے، خالق کے سلسلے میں سوال ہے ہی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی دکان پہ جائیں اور کسی دکان والے سے کہیں کہ بھائی یہ انڈے کیسے دیے آپ نے؟ کہا کہ یہ انڈے جو ہے 50 روپے کے 5 ہے۔ تو اچھا یہ انڈے آم کے کون سے درخت پہ لگے ہیں؟ اگر آپ اس سے یہ سوال کریں گے کہ بھائی یہ انڈے آم کے کون سے درخت پہ لگے ہیں، تو آپ کو بیوقوف سمجھے گا کہ بھائی انڈے آم کے درخت پہ کہاں ہوتے ہیں، انڈے تو آم کے درخت پہ نہیں ہوتے۔ تو سوال کی ایک لمٹ ہوتی ہے، سوال کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ مخلوق اور خالق میں کوئی کمپیر ہے ہی نہیں، تو اس طریقے کا سوال وجود میں آتا ہی نہیں کہ خالق کے تعلق سے سوال کیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بے ادبی ہے کہ اللہ کے تعلق سے سوال کیا جائے، اور جب کسی انسان کے ذہن میں سوال آئے تو وہ تین بار جو ہے بائیں طرف تھوک کے پھینک دے۔ اس بات کو اس طریقے سے بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے اللہ رب العالمین نے مجھے دیکھنے کی صلاحیت دی ہے، میں 10 کلومیٹر 20 کلومیٹر دور کا دیکھتا ہوں، ایک انسان ہے جو 50 کلومیٹر دور کا دیکھتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے مجھے پاور دیا ہے، طاقت دی ہے، میں 100 کلو اٹھاتا ہوں، 200 کلو اٹھاتا ہوں۔ ایک آدمی ہے جو 1000 کلو اٹھاتا ہے، 2000 کلو اٹھاتا ہے، ایروپلین اٹھا لیتا ہے، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، اس کی لمٹ ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کے اور مخلوقات کے باڈی سٹرکچر میں ایک لمٹ دی ہوئی ہے۔ میرے آنکھ کی ایک لمٹ ہے، میرے کان کی ایک لمٹ ہے، میرے ناک کی ایک لمٹ ہے، میرے ہاتھوں کی ایک لمٹ ہے، میرے باڈی سٹرکچر کے ہر پارٹ کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ وہ کر نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے اللہ نے مجھے جو یہ دماغ دیا ہے، یہ دماغ کی بھی ایک لمٹ ہے، اس کے سوچنے کی ایک لمٹ ہے، اس سے زیادہ اس سے آگے ہمارا دماغ سوچ نہیں سکتا ہے نا۔ تو یہ سوال ہی غلط ہے کہ خالق کے تعلق سے سوال کیا جائے، چونکہ ہمارا دماغ بھی مخلوق ہے، لہذا مخلوق کے تعلق سے ایک مخلوق نقص کے انداز میں سوچ سکتی ہے، تو خالق کے تعلق سے کیسے سوچ سکتی ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اسماء و صفات کے ٹاپک کو منحصر رکھا گیا ہے کہ جیسے اللہ کی کتاب میں آئے اور جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں آئے، ویسے آمنا و صدقنا، ویسے ہی اس کو تسلیم کرنا ہے۔ اگر اس میں اپنی عقل کا استعمال کرو گے، اپنی ناقص عقل کا، کہ میری عقل الگ ہے، فلاں کی الگ ہے، فلاں اسکالر کی الگ ہے، فلاں عالم کی الگ ہے، فلاں علامہ کی الگ ہے، فقیہ کی الگ ہے،
ان ساری عقلوں کا استعمال جب اسماء و صفات کے اندر کرو گے تو گمراہی یقینی ہے۔ اسی لیے اسماء و صفات میں سب سے اہم قاعدہ یہ ہے اجراء الصفات علی الظواہر، کہ ظاہری چیزوں پر جو ہے صفات کا اطلاق جو ہے ظاہری چیزوں پر کیا جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو تین چیزیں بنائی ہے، قلم، ماء اور عرش، اس میں علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے وجود میں بخشا، لیکن اس کے وجود کی تفاصیل اللہ رب العالمین نے ہمیں نہیں بتائی ہے، لہٰذا جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ جہاں تک اللہ رب العالمین کے عرش کے وجود کا تعلق ہے تو ہم اللہ رب العالمین کے عرش کے وجود پر ایمان لاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے عرش کے ساتھ کرسی کا بھی تذکرہ فرمایا، وسع کرسیہ السماوات والارض۔ اللہ رب العالمین کی کرسی آسمان اور زمین کو وسیع اور محیط ہے۔ جب کرسی کا یہ عالم ہو سکتا ہے، اور کرسی کے بارے میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عرش کے مقابلے میں کرسی جو ہے ایسے ہی ہے جیسے موضع قدم الرب، قدم کے نیچے معمولی سا حصہ، چھوٹا سا حصہ، یہ جو ہے کرسی کی کیفیت ہے۔ اور عرش کی کیفیت کے بارے میں صحابہ اکرام سے یہ بات وارد ہے کہ عرش اتنی بڑی مخلوق ہے، اتنی بڑی مخلوق ہے کہ آسمان اور زمین کے مقابلے میں عرش کا مقام اتنا بڑا ہے کہ جیسے کوئی صحرا کے اندر ایک بہت لارج صحرا ہے، ڈیزرٹ ہے، اس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی ایسے پھینک دے۔ اللہ اکبر! یہ ہم جو ملکی ویز دیکھتے ہیں، یہ جو ہم کروڑوں گیلیکسیز اور یہ نمبر آف یہ جو ہمیں جو اسٹرالوجی والے اسٹرونومرز ہمیں بیان کرتے ہیں کہ اسپیس کے اندر ایسے ایسے خزانے ہیں، ایسے ایسے گیسز ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ایسی ایسی مخلوق ہے۔ آپ غور کریں کہ ہمیں ایک معمولی سائنسداں یہ بتاتا ہے کہ کائنات میں اتنی گیلیکسیز ہیں، ہم تسلیم کر لیتے ہیں، جبکہ ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے، صرف ہم نے سائنسداں پر ایمان لایا ہے۔ سائنسداں کو ہم نے صحیح سمجھا کہ ہاں اس کے پاس تحقیق ہے، اور یہ اپنی تحقیق سے یا اپنے ٹیلیسکوپ سے یا اپنے اسپیس کے اس علم سے جو اس نے دیکھا ہے ہمیں بتاتا ہے، اور ہم اپنے کریکولم کا، اپنی کتابوں کا حصہ بناتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العالمین جس نے قرآن کریم جیسی عظیم چیز کو نازل فرمایا اور وہ قرآن مجید میں اپنے بارے میں بتائے، اور اپنے بارے میں بتانے کے ساتھ ساتھ اپنے اطراف میں فرشتوں کے تعلق سے، عرش کے تعلق سے، جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، ان ساری چیزوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین بتائے جو سب سے زیادہ سچا ہے، تو کیا ہم اس کی بات پر ایمان نہیں لا سکتے؟ ہم ایک معمولی سے سائنسداں جو ہماری کھوپڑی کے بارے میں ہم سے بتاتا ہے کہ اس میں 2 سیریبیلمز ہے، 2 دماغ ہے، ایک بڑا دماغ ہے، ایک چھوٹا دماغ ہے، حالانکہ ہم نے اسے دیکھا نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں تحقیق کرنے والے نے، ریسرچ کرنے والے نے ہمیں یہ بات بتائی، ہم اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ تو کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں علم مغیبات سے متعلق جو چیزیں وحی کے ذریعے اپنے انبیاء کے ذریعے سے بتائی ہے، کیا وہ سچ نہیں ہو سکتی؟ بے شک وہ سچ ہے، بلکہ وہی سچ ہے، کیونکہ وہی سب سے بڑا اور سب سے اوتھینٹک ریسورس ہے۔ سائنسداں کی بات آج صحیح ہو سکتی ہے، کل غلط ہو سکتی ہے۔ ایسے بہت سارے معاملات ہیں، سورج کے گردش کرنے کا معاملہ لے لیجئے، گیلیلیو سے پہلے جو سائنسداں لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ سورج اور چاند یہ سارے کے سارے جو ہے کانسٹنٹ ہے، یہ حرکت نہیں کرتے، زمین حرکت نہیں کرتی۔ گیلیلیو نے جب اس نظریے کو پیش کیا تو پاپ نے اور جو ہے کیتھولک کے جو اس وقت کے کرسچن آرچمنٹ تھے، جو ایکلیڈیوس تھے، انہوں نے مخالفت کی، کہا کہ آپ بائبل کے مقابلے میں ایسی چیز پیش کر رہے ہو جس کا بائبل میں تذکرہ نہیں ہے۔ گیلیلیو کو اس کی بنیاد پر سزا دی گئی، مذہب کے مخالفت کی بنیاد پر گیلیلیو کو سزا ہوئی، مذہب کے مخالفت کی بنیاد پر نیوٹن کو سزا ہوئی، سزائیں ان کے لیے مقرر کی گئی کہ آپ ہماری مذہبی اقدار کے آپ خلاف جا رہے ہو۔ لیکن ایک وقت آیا کہ لوگوں نے دیکھا
کہ حقیقت میں گیلیلیو نے جو بات کہی تھی وہ درست تھی، اور یہی بات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سارے حقائق کو جو سائنسی لوگ اپنے انداز سے بیان کرتے اللہ نے بیان کی۔ والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم۔ سبحان اللہ، کل فی فلک یسبحون، یہ سارے ملکی ویز، یہ گیلیکسیز اور یہ آسمان میں فلک میں جو چیزیں وہ تیر رہی ہیں، سبحان اللہ۔ تو اتنے سارے گیلیکسیز کے مقابلے میں زمین جس پہ ہم رہتے ہیں چھوٹے سے ڈاٹ کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، اس پہ ہم ایمان لاتے ہیں۔ ہمیں سائنسدانوں نے یہ بتایا کہ یہ جو سورج ہمارے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑے بڑے کروڑوں گنا بڑے سورج جو ہے سولار کے سسٹم میں اور جوپیٹر اور دیگر چیزیں موجود ہیں، ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں، کم سے کم اس کو مان رہے ہیں کہ ہاں یہ سائنسدانوں کی تحقیقات ہے، بھلے ہی ہم اپنے عقائد کے حساب سے اس کا انکار کریں، لیکن ایز اے کریکولم اور ایز اے دنیا کے اندر ہمیں بہت سارے کنسیڈریشن کے لیے ہم اس پر ایمان لا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین جس نے اپنی تعلق سے، اپنے عرش کے تعلق سے بیان کیا، ہم اس پر ایمان کیوں نہیں لا سکتے؟ تو عرش یہ اللہ رب العالمین کی سب سے بڑی مخلوق ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے، اور عرش کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے پانی کے اوپر تھا۔ پھر پانی کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کی تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کے عرش کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت عظیم حدیث بیان فرمائی کہ فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، کہ جب اللہ رب العالمین سے تم جنت مانگو تو فردوس والی جنت مانگو۔ جنت میں سٹیپس ہے، درجات ہے، بلکہ جنت کے 5 درجات ایسے ہیں کہ مومنین خواہش ظاہر کریں گے کہ یا رسول اللہ ہم تو نیچے درجے میں ہیں، ہمارے فلاں رشتہ دار، ہمارے فلاں جو ہے وہ جنت کی بہت ہائی اور ایک کیٹیگریز کے اندر ہے، تو آپ بھی اللہ سے دعا کر دیجئے کہ جنت کی یہ لو کیٹیگری سے ہمیں ہائی کیٹیگری نصیب ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی جو مختلف قسمیں ہیں اس میں سے ایک قسم اہل جنت کے جنت میں درجات کی بلندگی کے لیے ہے، درجات کی بلندگی کے لیے، اور سب سے بڑا درجہ جنت میں فردوس کا ہے، اور فردوس کا درجہ جنت میں سب سے بڑا اس لیے ہے کیونکہ فردوس اللہ رب العالمین کے عرش کے بالکل نیچے ہے، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ، جب اللہ رب العالمین سے تم سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ، اس لیے کہ فردوس جنت کا سب سے وسط یعنی بیچ اور مڈل کا سینٹرل حصہ ہے، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اور جنت کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے۔ آج اگر دبئی کے کسی ہائیسٹ پوائنٹ پر کوئی چلا جائے تو وہ اس کے لیے فخریہ محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فردوس جنت کا سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے، فَإِنَّهُ أَعْلَى الْجَنَّةِ وَفَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْمَنِ، اور اس ہائیسٹ پوائنٹ کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے، وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور وہیں سے جنت کی جو ہے نہریں نکلتی ہیں۔ تو ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ان مختلف احادیث سے کہ اللہ رب العالمین کا عرش موجود ہے، اللہ رب العالمین کے عرش کے پلر موجود ہے، اللہ رب العالمین اپنے عرش پر مستوی ہوا۔ کیسے مستوی ہوا؟ اس کی کیفیت، اس کی تمثیل اور اس کی تعویل سے ہم باخبر ہیں، ہمیں اس کے تعلق سے بیان نہیں کیا گیا، لیکن اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ عرش پر مستوی ہے۔ پھر اسی طریقے سے عرش کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اکبر المخلوقات ہے، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا اللہ رب العالمین رب ہے، عرش کریم کا اللہ رب العالمین رب ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ساری مخلوقات کو اپنے لپیٹ میں لے لے گا، اور سوائے عرش کے، جنت کے اور جہنم کے۔ اللہ رب العالمین کی 3 مخلوقات ایسی ہے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی رائے ہے، دیگر علماء اس سے تھوڑا سا اختلاف بھی رکھتے ہیں، لیکن چونکہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ اسماء و صفات کے سب سے بڑے متخصص اور سب سے بڑے عالم ہیں، اس لیے میں ان کے حوالے سے یہاں پر بات کروں گا۔
کہ 3 مخلوقات ایسی ہے، جنت، جہنم اور عرش، جو کبھی بھی معدوم نہیں ہوگی اور کبھی بھی فنا نہیں ہوگی. حالانکہ ان تینوں کے علاوہ ساری مخلوقات فنا ہونے والی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ ہم آسمان کو سمیٹ دیں گے جیسے آپ کتابیں لپیٹتے ہو یا اوراق اس طریقے سے لپیٹ کے ایسے گھڑی ڈال کے لپیٹ لیتے ہو، آسمان کو ہم لپیٹ دیں گے. یوم نطوی السماء کطی السجل کما للکتب کما بدأنا اول خلق نعید وعدا علینا، جیسے اس سے پہلے تھا کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو وجود بخشا، زمین کو وجود بخشا، پھر وہ کسی بھی صورت میں ہو. آج ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بگ بینگ تھیری یہ قرآن کریم سے محفوظ ہے. ہو سکتا ہے، کوئی بعید بات نہیں ہے. ہم نے اس تھیری کو جو ہے بگ بینگ کا نام دیا ہے چونکہ بگ بینگ نے اس کو جو ہے انٹروڈیوس کیا ہے یا اس کو انوویٹ کیا ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے آسمان اور زمین کے تعلق سے بیان فرمایا کہ یہ سب جو ہے اس طریقے سے چپکے ہوئے تھے، کانتا رتقا ففتقناہما. اور یہی جو ہے بگ بینگ تھیری کا ایک جز بھی یہ بات بیان کرتا ہے کہ کائنات میں ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا ہے، بہت بڑا ایک اسٹارم جو ہے پھٹ گیا ہے، اور اس کے بعد یہ کائنات وجود میں آئی ہے. یہ گیلیکسیز اور یہ ویز اور یہ اسپیس میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں جو مسابی ہے اور جو ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ اسی بنیاد پر وجود میں آئے ہیں. تو کوئی بعید نہیں ہے. بگ بینگ تھیری تو ابھی 16ویں صدی 17ویں صدی کے اندر آئی ہے. اس تھیری کو، آسمان کے پھٹنے اور اس طریقے سے وجود میں آنے والی تھیری کو تو اللہ تعالیٰ نے کب کا بیان کر دیا ہے، بہت پہلے بیان کر دیا ہے. تو المہم یہ ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو ہے کبھی فنا نہیں ہوگی، جنت، جہنم اور عرش. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً وَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ. ساری دنیا تباہ ہو جائے گی. وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانیہ. تو اللہ رب العالمین کے عرش کو جو ہے 8 قسم کے اصناف جو ہے اٹھائے ہوئے ہوگے، لہٰذا اللہ رب العالمین کا عرش جو ہے باقی رہے گا. اور طی السجل کے اندر، یعنی جس وقت اللہ تعالیٰ آسمان زمین سب کو لپیٹ دے گا، اس میں عرش اور جنت اور جہنم شامل نہیں ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی جو ہے اس سلسلے میں یہی رائے ہے. ایک حدیث اس سلسلے میں یہ بھی ملتی ہے کہ اس وقت عرش کو تقریباً 4 اصناف کے فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، جیسا کہ عبدالرحمن بن زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ یحملہ الیوم 4 ویوم القیامت 8، کہ اسے جو ہے آج 4 لوگوں نے اٹھایا ہے اور قیامت کے دن جو ہے 8 لوگ اس کو اٹھائیں گے. البتہ اس حدیث کو بعض علماء نے، ابن حجر رحمہ اللہ نے اور بہقی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو ہے ضعیف قرار دیا ہے. اس کی کیفیت ہمارے سامنے دنیا میں اٹھانے کی کیفیت کو بیان نہیں کیا گیا ہے، البتہ آخرت میں اٹھانے کی کیفیت کو بیان کیا گیا ہے کہ 8 قسم کے لوگ ہوگے، یا 8 فرشتے ہوگے، یا 8 صفے ہوگی، یا 8 پلر ہوگے، یا اس کی جو بھی توجیہ بیان کی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین کے عرش کو 8 طرح کی چیزیں جو ہے اٹھائے ہوئے ہوگی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. یہ عرش سے متعلق ایک اہم چیز تھی جس کی وضاحت بہت ضروری تھی. ایک دوسرا مسئلہ ہم یہاں پر ذکر کرنا چاہیں گے، وہ یہ ہے کہ عرش کی سب سے بڑی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ الرحمن علی العرش استوى. الرحمن عرش پر مستوی ہوا. استوى یہ ایک چھوٹا سا ایسا ورڈ ہے جس کی وجہ سے سینکڑوں فرقے وجود میں آئے ہیں. صرف اس ایک استوا کی تفسیر میں کئی فرقے وجود میں آئے ہیں، اور جنہوں نے استوا کی تفسیر کو صحیح طور پہ نہیں سمجھا وہ وحدت الوجود کے قائل ہوئے، وہ حلول کے قائل ہو گئے، وہ اتحاد کے قائل ہو گئے، وہ اس کائنات کے جو ہے اتحاد کے قائل ہو گئے. اور پھر انہوں نے اللہ رب العالمین کو ہر جگہ ماننا شروع کر دیا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، جبکہ ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ عرش پہ مستوی ہے، اور اس کا علم، اس کی قدرت ہر جگہ ہے. یہ ہمارا ایمان ہے. اللہ رب العالمین اپنی ذات کے ساتھ
عرش پہ مستوی ہے، اور اللہ رب العالمین کا علم، اس کی قدرت، اس کی سمع، اس کی بصر، اس کا کلام اور اللہ رب العالمین کی صفات ہر جگہ موجود ہے۔ مگر اللہ رب العالمین چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تعلق سے بیان کیا کہ وہ عرش پر مستوی ہے، اس لیے ہم اسے عرش پر مستوی مانتے ہیں، اور یہ ایمان اور اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس استوا کی تفسیر الاستواء معلوم، استوا کہتے کسے ہیں؟ امام مالک نے بیان فرما دیا، الاستواء معلوم، اہل عرب کے نزدیک استوا کا مفہوم واضح ہے کہ وہ ارتفاع، صعید واستقر وعلا کے معنی میں آتا ہے، واضح چیز ہے، لیکن اللہ رب العالمین کیسے مستوی ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کسی بھی ایسے کلام سے ہم کو مخاطب نہیں کیا ہے جو ہمارے سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ رب العالمین نے ہماری سوچ، ہماری سمجھ کے حساب سے ہمیں مخاطب کیا، اور پھر مخاطب کرنے کے بعد محکم اور متشابہ چیزوں کی وضاحت بھی کر دی کہ یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہیں۔ لہٰذا اللہ رب العالمین کے عرش پر مستوی ہونے سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ بالکل واضح ہیں، اور ایک مقام پر نہیں، اللہ رب العالمین نے الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش 7 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 5، سورہ اعراف آیت نمبر 54، سورہ یونس آیت نمبر 3، سورہ رعد آیت نمبر 2، سورہ فرقان آیت نمبر 59، سورہ سجدہ آیت نمبر 4، سورہ حدید آیت نمبر 4، ہر جگہ پر اللہ رب العالمین نے اس کی وضاحت کی ہے۔ پھر ایک جگہ اللہ نے سورہ زمر میں بھی فرمایا وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ، اور آپ فرشتوں کو دیکھو گے کہ اللہ کے عرش کو اس دن گھیرے ہوئے ہوگے، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ۔ تو اتنی واضح بات آنے کے بعد بھی کوئی یہ کہے کہ مجھے عرش کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، مجھے استوا کا مفہوم سمجھ نہیں آتا، تو یہ جو ہے عناد کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ استوا کا مفہوم اللہ رب العالمین کی کتاب میں اور نبی کی سنت میں واضح ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں بھی عرش کا تذکرہ ہے، جن میں سے بعض حدیثیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ چونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اس میں اپنی طرف سے رائے دینا یہ آسان بات نہیں ہے، اور جن لوگوں نے بھی اپنی طرف سے رائے دی ہے اس سلسلے میں وہ کسی نہ کسی طریقے سے عقلانیت کے مذہب کی طرف نکل گئے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا صحابہ کے سلسلے میں یہ اتفاقاً فیصلہ ہے، اس کو سن لیجئے اس نقطے کو، کہ اہل سنت والجماعت نے صحابہ کے سلسلے میں یہ نقطہ بیان فرمایا ہے کہ احکام کے اور فروعی مسائل کے سلسلے میں صحابہ کی رائے اگر مختلف ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کی تصحیح اور اس کی ترجیح کا طریقہ متعین ہے۔ لیکن عقیدے کے باب کے اندر جب کوئی صحابی اگر عقیدے کے باب میں اللہ رب العالمین کی صفت کے تعلق سے کوئی بات بیان کر دے اور کسی دوسرے صحابی سے وہ متعارض نہ ہو، تو ایسی صورت میں صحابی کی وہ بات مرفوع کے حکم میں مانی جاتی ہے۔ کیوں مرفوع کے حکم میں مانی جاتی ہے؟ اس لیے کیونکہ صحابی رسول سے اس بات کا امکان نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے، عرش کے تعلق سے، صفات کے تعلق سے کوئی بھی بات اپنے دماغ سے اور اپنی عقل سے کہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ضرور صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اسے سنا ہوگا، اسی لیے اس کی توجیہ بیان کی۔ اسی لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ وہ آثار جو اسماء و صفات کے تعلق سے صحابہ سے وارد ہے، اور اگر وہ صحیح سند سے وارد ہے تو وہ مرفوع کے حکم میں ہے، اس لیے کہ اس طرح کی چیزوں میں صحابی اپنی رائے سے نہیں کہتے بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں۔ جب ہم اس بات کو مان لیں گے تو بہت سارے ایسے مسائل جو آج ہم لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، اور جس کی بنیاد پر اشاعرہ میں، اہل سنت والجماعت میں، ماتریدیہ میں، معتزلہ میں اختلافات ختم ہو جائے گی۔ آئیے صحابہ نے اس کی کیا شرح کی ہے، صحابہ نے اس تعلق سے کیا بیان کیا ہے۔ صحابہ کے بعد تابعین سب سے پہلے تابعین نے اس سلسلے میں کیا بیان کیا ہے، ان کے اسٹیٹمنٹ کو لیجئے۔ مجھے اور آپ کو بولنے کی، اپنے عقل کو لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھائی اگر اللہ کو ہم عرش پر مانے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ کائنات میں تحدید لازم آ جائے گی، اور لا مکان ولا زمان کے مسائل جو ہے وجود میں آئے گے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے صحابہ نے جس چیز کی وضاحت کی ہے
ہم بعین ہی اس کو، اگر وہ صحیح سند کے ساتھ ہے تو ہم اس کو جو ہے صحیح مانتے ہیں اور اس کو مرفوع کے حکم میں مانتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان فرمایا کہ ما بین السماء القصوى والکرسی 500 عام، کہ سب سے جو اونچا آسمان ہے اور اللہ رب العالمین کی جو کرسی ہے اس کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے، 500 سال کا فاصلہ ہے۔ وبین الکرسی والماء کذالک، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی کرسی اور پانی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ والعرش فوق الماء، اور اللہ رب العالمین کا عرش پانی کے اوپر ہے۔ واللہ فوق العرش، اور اللہ رب العالمین عرش کے اوپر ہے۔ ولا يخفى علیہ شیء من اعمالکم، اور تمہارے اعمال میں سے کوئی بھی چیز اللہ رب العالمین کے اوپر مخفی نہیں ہے۔ علامہ لالکائی رحمہ اللہ نے شرح اصول اعتقاد اہل السنہ میں سے روایت کیا، امام بیہقی الشافعی رحمہ اللہ نے اسماء و صفات میں روایت کیا، علامہ دارمی نے اسے الرد الجہمیہ میں روایت کیا، ابن خزیمہ نے اسے التوحید میں روایت کیا، اسی طریقے سے طبرانی نے اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے العلو کے اندر اسے روایت کیا، ابن قدامہ نے جو ہے اسے اثبات صفت العلو میں روایت فرمایا۔ تو عرش کے وجود کے سلسلے میں صحابہ اکرام کی گواہی اور صحابہ اکرام نے جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کلیکٹ کی ہے وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ مشعل راہ ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک حدیث میں آتا ہے الکرسی موضع قدمیہ، کرسی اللہ رب العالمین کے قدم کے نیچے کا حصہ ہے۔ والعرش لا يقدر قدره الا اللہ، اور عرش کی مقدار اتنی بڑی ہے کہ اس کے مقدار کا اندازہ کوئی لگا ہی نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بیٹے عبداللہ نے روایت کیا سنہ کے اندر، ان الکرسی الذی وسع السماوات والارض لموضع قدمیہ وما يقدر قدر العرش الا الذی خلقہ، کہ کرسی جو آسمان اور زمینوں کو محیط ہے، اتنے سارے آسمان اور زمین جس کی گہرائی تک آج تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکا ہے۔ آپ صرف اس زمین کو ایک لے لیجئے جو ایک ڈاٹ ہے، ایک چھوٹا سا ذرہ ہے، اتنے سارے انسٹیڈ آف ملکی ویز اور یہ گیلیکسیز میں ایک ذرے کی حیثیت رکھتا ہے، لیکن کیا ہمارے سارے سائنسداں اس ایک ذرے کی حیثیت تک آج تک پہنچ پائے ہیں؟ کوئی بھی نہیں پہنچ پایا۔ بعض سائنسداں اور بعض تحقیقات کرنے والے بتاتے ہیں کہ زمین میں 72% پانی ہے، بعض کہتے ہیں نہیں 78% ہے، رشیا کے سائنسداں کچھ اور کہتے ہیں، امریکن سائنسداں کچھ اور کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جو ہے 90% پانی ہے، ایسی بھی جو ہے بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے۔ بلکہ اس ایک چھوٹے سے ڈاٹ اور ذرے میں حالت یہ ہے کہ آسٹریلیا کے اندر ایک مقام کی تحدید کی جاتی ہے، the end of the earth، زمین کا سب سے آخری حصہ۔ اس آخری حصے کے بعد کیا ہے؟ پانی۔ ٹھیک ہے، وہ پانی کا اینڈ کیا ہے؟ کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس چھوٹی سی زمین کا اینڈنگ اور سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے۔ لینڈ کا اینڈنگ اور سٹارٹنگ پوائنٹ ہمارے تصور کے حساب سے ہم کر سکتے ہیں۔ واسکو ڈی گاما کے جو ہے ریسرچ سے پہلے اور اس کے انوینشن سے پہلے دنیا کا نقشہ کیا تھا؟ لوگ اسی کو دنیا سمجھتے تھے، اسی کو سب کچھ سمجھتے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کئی رحال لوگوں نے جو ہے دنیا کے الگ الگ نقشے بنائے، تب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ نہیں، دنیا اس سے بھی زیادہ بڑی اور اس سے بھی زیادہ وسیع ہے۔ 1920 کے اندر ہمارے سائنسداں نے یہ فیصلہ کیے کہ اس دنیا کے اندر 400 گیلیکسیز ہیں، اور 2020 کے آتے آتے سارے سائنسداں یہ کہہ رہے ہیں کہ 4 کروڑ سے زیادہ گیلیکسیز ہیں۔ تو اللہ رب العالمین اس دنیا کی تخلیق میں اس نقطے کو اچھے سے جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے جو یہ عقل دی ہے، کس وقت عقل کے کس مقام اور کس درجے کو دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَكِن نُنَزِّلْ بِقَدْرٍ مَعْلُوم، کہ اگر ہم آسمان اور زمین کی اس تخلیق میں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر اللہ رب العالمین رزق کو عام کر دیتا، سارے لوگوں کو مالدار بنا دیتا اور رزق کو اللہ تعالیٰ انتہائی آسان کر دیتا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ،
تو پوری انسانیت بغاوت پہ اتر آتی. ولیکن ننزل بقدر معلوم، ہمیں معلوم ہے کہ 1920 میں کتنا علم دینا ہے، 2020 کے اندر کتنا علم دینا ہے، 2050 کے اندر کتنا علم ہونا چاہیے، انسان کی عقل کا کتنا استعمال ہونا چاہیے. یہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. ساری کائنات اللہ رب العالمین کے دونوں انگلیوں کے درمیان میں ہے. تو اس لیے ہمیں اپنی عقل پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، چاہے ہم کتنے ہی ٹیلنٹڈ ہو. کائنات کے بہت سارے حقائق ایسے ہیں جہاں ہمارے ٹیلنٹ کے باوجود ہم نہیں پہنچ سکتے، ہماری عقل وہاں نہیں پہنچ سکتی. تو جب ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی تو ہم اللہ رب العالمین کی ذات اور اسماء اور صفات کے تعلق سے ہمارے پاس صرف اور صرف ایک ہی سورس بچتا ہے جس سورس کے ذریعے سے ہم اللہ کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ ہے وحی. اللہ رب العالمین کی وحی کے ذریعے جو ہے ہم اللہ رب العالمین کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. تو عرش کے تعلق سے، کرسی کے تعلق سے صحابہ اکرام کے اقوال میں ذکر کر رہا تھا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں نے یہاں پر ذکر کی. اسی طریقے سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جو ذکر کیا وہ آپ کے سامنے آیا. اسی طریقے سے امام دارمی رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ بنفسہ علی العرش بکمالہ کما وصف، کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے اپنے مکمل کمال کے ساتھ، ایسے ہی جیسے اللہ نے اپنے بارے میں وصف بیان کیا ہے. ہمیں الگ سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عرش کے کھمبے لگانے کی اور اللہ رب العالمین کے مقدار کے اور آسمان و زمینوں کے مقدار کی تعین کی ہمیں ضرورت ہے ہی نہیں. ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. اتنی کوششوں کے باوجود بھی اینڈ آف دی ارتھ تک ہم پہنچے. اینڈ آف دی ارتھ کے بعد ارتھ کون سی ہے اس ارتھ کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں. اینڈ آف دی ارتھ کے بعد اینڈ آف دی واٹر کیا ہے وہ ہمیں اس دنیا میں معلوم نہیں. اور ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، کوئی 70% پانی کہہ رہا ہے اس زمین کے اندر، کوئی 72% کہہ رہا ہے، کوئی 78 کہہ رہا ہے، کوئی 90% کہہ رہا ہے. تو یہ ہمارے اختلافات کا جو ہے خلاصہ ہے کہ ہم اپنی تحقیقات سے کسی نتیجے کو ڈٹرمائن تو کر سکتے ہیں، کسی نتیجے کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وحی کی رہنمائی ہمارے پاس نہ ہو. تو اللہ رب العالمین کے عرش اور کرسی کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جیسا اللہ رب العالمین نے ہمیں بیان کیا ہے اور جس طریقے سے ہمیں بیان کیا گیا ہم اس پر ایمان لے کر آئے. اللہ رب العالمین کے عرش کے تعلق سے اجماع کے طور پر بھی علماء کرام نے بہت سارے اقوال ذکر کیے ہیں جو یہاں میرے پاس موجود ہے، لیکن میں اس کو اوائڈ کرتا ہوں اس لیے کہ وقت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے. البتہ ایک نقطہ ہم یہاں لے کر اپنی بات کو ختم کریں گے، اور وہ یہ نقطہ یہ ہے کہ کیا اللہ رب العالمین کے تعلق سے جب کوئی بات آئے اسماء و صفات کے معاملے میں تو کیا ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں اور ہمیں کچھ نہیں پتا؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں اگر یہ کہا جائے کہ ہم صرف ایک جواب پر اکتفا کر لیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، تو یہ بھی گمراہی کا سبب بنتی ہے. لہٰذا ہمارا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جو چیزیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی ہے اور جو باتیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کی ہیں تو ان باتوں کے ظاہری چیزوں پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے حق ہے، جو نبی کی سنت میں آیا ہے وہ حق ہے، اور اس کے معانی اہل عرب کے کلام پر ظاہر ہے کیونکہ قرآن عربی میں ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث عربی میں ہے، اور یہ ایسا اختصاص ہے جو دنیا کے کسی بھی مذہب کو حاصل نہیں ہے، کسی بھی مذہب کو حاصل نہیں ہے. آج تک اہل بائبل اس بات پر اتفاق نہیں کر سکے ہیں کہ بائبل کی اوریجنل لینگویج جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی وہ کون سی تھی، نہیں جانتے. آج تک اس بات پر یہودی حضرات نہیں پہنچ سکے ہیں کہ تورات جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ زبان کون سی تھی. اگر اسے عبرانی بھی مانا جائے تو آج تک اس بات پر متفق نہیں ہے کہ کیا یہ موجودہ ہمارے زمانے میں جو عبرانی زبان ہے کیا یہی وہ عبرانی زبان ہے جو ابرام کے زمانے میں یا ابراہیم کے زمانے میں یا آزر کے زمانے میں یا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی. آج تک اتفاق نہیں. قربان جائیے قرآن مجید پر. قرآن مجید نے بالکل وضاحت کے ساتھ کہا بلسان عربی مبین، عربی زبان کے اندر ہے، عربی زبان کے واضح قواعد پر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے.
تو اسی قرآن مجید کے اندر عرش کا ٹاپک بھی ذکر ہے، لہٰذا جب عرش کا ٹاپک آئے تو سب سے پہلے عربی زبان کے قواعد پر دیکھا جائے گا کہ اس کا میننگ عربوں کے پاس کیا ہوتا ہے، اہل عرب اس کا کیا میننگ لیتے ہیں، وہ ظاہری طور پر معلوم کرنے کے لیے جہاں تک کیفیت کی بات ہے تو اجراء الصفت علی الظاہر امروها کما جاءت، یہ اہل سنت والجماعت کا قاعدہ ہے، لہذا جب کیفیت کا سوال ہو تو فوراً اپنے آپ کو جو ہے روک لگائی جائے۔ لہذا یہ کہنا کہ ہم جو ہے عرش کے تعلق سے یا اسماء و صفات کے تعلق سے جو ہے نہیں جانتے، سارا کے سارا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، اللہ کے رسول کو ہے، ہم اس میں گفتگو نہیں کرتے، یہ بات غلط ہے۔ یہ مفوضہ کا مذہب ہے، اہل تفویض کا مذہب ہے کہ اہل تفویض نے ہر نص کو جو واضح بھی ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہہ دیا کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول جانتے ہیں، لہٰذا اس جھگڑے کو چھوڑ دو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ تمام مسئلوں کے اندر جو واضح ہے اللہ تعالیٰ ان اللہ سمیع، ان اللہ بصیر، ان اللہ قدیر، جبار، متکبر، سب معاملات میں اگر آپ کہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے، تو اللہ تعالیٰ کو آپ نے تو صفات سے جو ہے کالعدم قرار دیا، ابینڈنٹ کر دیا، جبکہ اللہ نے اپنے اسماء بیان کیے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے صرف نام نہیں ہے، اسماء حسنہ ہے، اس میں حسن کی کیفیت ہے، اور یہ اس حسن کی کیفیت کا ہم ادراک کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے نام ہے، ہاں اس کے ایگزسٹنٹ کی کیفیت کا ہم ادراک نہیں کر سکتے، یہ دونوں میں فرق ہے۔ لہٰذا اللہ، اسی لیے اہل سنت والجماعت کے یہاں یہ قاعدہ ہے کہ اللہ کے سارے نام حسن ہے، سارے کے سارے نام بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو صفت قدح ہو یا اللہ کی ذات میں قدح پیدا کرتی ہو، سب کے سب جو ہے حسن پر اور کمال پر دلالت کرتے ہیں۔ لہٰذا یہ نقطہ جو اہل تفویض نے ایجاد کیا اور بعض شاعرہ کی سلسلے میں انہوں نے تائید کر دی کہ اللہ رب العالمین کے صفات کے تعلق سے ہر چیز کی تفویض کی جائے، یہ قاعدہ غلط ہے۔ ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت صرف کیفیت کی تفویض کرتے ہیں اور اس کے معنی پر ہم ایمان لاتے ہیں، جبکہ اہل تفویض نہ معنی پر ایمان لاتے ہیں نہ کیفیت پر ایمان لاتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پیاری بات کہی، جب آپ نے اللہ رب العالمین کی صفات کا اپنی مجلس میں ذکر کیا تو ایک شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ کیف استوى، اللہ تعالیٰ کیسے مستوی ہوا؟ تو آپ نے کہا کہ اے بدعتی شخص، مجلس سے اٹھ جاؤ، الاستواء معلوم، استوا کہتے کسے ہیں، عربی زبان کے اندر معروف ہے، استوا کا میننگ ہم سب جانتے ہیں کہ جب لفظ استوا آتا ہے تو مخلوق کے حق میں اس سے کیا مراد ہوتا ہے، الاستواء معلوم والکیف مجہول، لیکن اللہ کے حق میں اس کی کیفیت مجہول ہے، کیفیت مجہول ہے۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کے تعلق سے سوال کرنا بدعت ہے۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کی جو ہے اس مسئلے پر سرزنش فرمائی۔ لہذا اہل سنت والجماعت کا مذہب یہ ہے کہ وہ صفات کا اس بات کرتے ہیں اور صفات کو اسی طریقے پر مانتے ہیں جس طریقے پر ماننے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، جبکہ اہل تفویض اور اہل تجہیل یہ کہتے ہیں کہ نصوص صفات صرف مجرد الفاظ ہے، ان کے کیا معنی ہے ہمیں نہیں معلوم، اس کا سارا علم اللہ کے پاس ہے، اس کا سارا علم اللہ کے رسول کے پاس ہے، لہٰذا نہ اللہ سمیع ہے، نہ اللہ بصیر ہے، نہ اللہ قدیر ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت نہیں ہے۔ ہاں اللہ کی جو صفات ہے ہم اس کی تفویض کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں پتا۔ بحیثیت اہل سنت والجماعت امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اہل تفویض کے اس مذہب کو مان لیا جائے تو انسانیت کی بنیاد جو ہے ڈھا جائے گی۔ لا يستقر للعبد قدم فی المعرفہ، کہ بندے کے اللہ رب العالمین کی معرفت پر قدم مستقر نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اسلام کے اس اساس کو سمجھے جو اسماء و صفات کی صورت میں جو ہے موجود ہے۔ تو یہ چند نکات تھے جو اسماء و صفات کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ رب العالمین کے عرش کا سایہ نصیب فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ مقام
جو اس کے عرش کے نیچے ہے اور سب سے اعلیٰ مکان پر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ رب العالمین ہم سب کو، اللہ رب العالمین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت نصیب فرمائے، اور ہم سب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں اعلیٰ جنان کے اندر ہو، اور اللہ رب العالمین ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔